اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈی چوک پر مظلوم پاکستانی قوم کے لوگوں کا جو نہتے تھے ان کا قتل عام کرنا اور ان کی انفارمیشن دیں گے، اور دوسرا کہ 2 صحافیوں کو اغوا کر لیا گیا، ان 2 صحافیوں کا قصور کیا تھا وہ بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن دیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ مظلوم پاکستانی قوم کے نہتے لوگ جو KPK سے آئے تھے، جو بلوچستان سے آئے تھے، جو کشمیر سے آئے تھے، ان لوگوں کا، اور گلگت بلوچستان سے آئے تھے، جو ڈیرہ غازی خان سے آئے تھے، جو اسلام آباد سے تھے، ان لوگوں پر سیدھے فائر چلائے گئے، جو دنیا بھی گواہی دے رہی، جو انٹرنیشنل میڈیا بھی، اور جو ویڈیو آ رہی ہیں۔ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو کنٹینر کے نیچے پھینک دینا، اس کو نماز نہ پڑھنے دینا۔ یہ پہلے ہم سنتے تھے کہ 27 شب رات کو اسرائیل فوج نے حملہ کر دیا مسجد اقصی پر اور نمازیوں پر فائر چلا دیے، یہ سنتے تھے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ انڈیا فوج نے حملہ کر دیا مسجد پر اور نماز پڑھتے ہوئے۔ لیکن یہ کارنامہ دوسرا ملک پاکستان نے کیا، اور یہ رینجر کے لوگوں نے کیا۔ اور کیا رینجر کے ان 2 لوگوں کے ساتھ کورٹ مارشل ہوا ہے؟ کیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رینجر کے 2 شخص نے نماز پڑھتے ہوئے شخص کو نیچے پھینکے، وہ شخص جان نہ لاتے شہید ہو گئے؟ اور ان لوگوں نے جو پاکستانی قوم پر لائٹیں بند کر سیدھے گولیوں اور فائر کی، اور کم سے کم بہت سے پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگ شہید ہو گئے۔ جو PTI نے فگر جاری کی ہے 75 لوگ لاپتہ ہیں، کیا ان کا کوئی سراغ ملے گا یا نہیں؟ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ قتل ہوئے، جن کے ساتھ یہ ظلم ہے، کیا ان کے خاندان ان اداروں سے محبت کریں گے؟ اور جو لوگوں نے دیکھا کیا یہ ان اداروں سے محبت کریں گے؟ ان اداروں سے اس سے بڑھ کر نفرت کریں گے جو پہلے اداروں کی ساخت باتیں سوائے مریم نواز کی محبت میں، نواز شریف کی محبت میں، زرداری کی محبت میں، بلاول بھٹو کی محبت میں، آسمہ بھٹو کی محبت میں، بختیار بھٹو کی محبت میں یہ لوگوں کا جو قتل عام کیا گیا، کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا؟ لیکن کیا یہ میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا کے کیا پاکستانی قوم کو گمراہ کر سکیں گے؟ یہ 1980 کا دور نہیں ہے، یہ 1990 کا دور نہیں ہے، یہ 2024 کا یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں ہر خبر پہلے پاکستانی کو پہنچے جو کنٹرول میڈیا کرتے ہیں، لیکن یہ میڈیا جو بغیرت ترین میڈیا، جو کنٹرول میڈیا، جو عوام کے مفاد، جو پاکستانی قوم کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، انہی لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں اور انہی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور انہی لوگوں پر سیدھے فائر چلاتے ہیں۔ یہ قابل مذمت اور قابل نفرت عمل ہے۔ یہ پاکستانی قوم پر جو ڈی چوک پر 26 اور 27 کے درمیان جو سیدھے فائر کیے گئے اور قتل عام کے، اس کی ذمہ دار PTI کے رہنما ہیں۔ PTI کے چیئرمین کو فوری طور پر عہدے سے استعفیٰ دینا یا اسد عمر اور اسد قیصر اور شیر افضل مروت کو پارٹی سے فوری طور پر نکالنا چاہیے۔ اسد قیصر، شیر افضل مروت اور چیئرمین PTI کو فوری طور پر پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ حماد اظہر، سمیع اقبال اور جو فرت اللہ بابر لاہور کی قیادت کو مکمل فارغ کر دینا چاہیے، جو ان مظلوموں کے قتل عام کے برابر کے شریک ہیں۔ میں حیران ہوں، جب ڈی چوک پر لائٹیں بند تھی تو لیڈرشپ کہاں تھی؟ علی امین گنڈا پور شیطان آدمی کہاں تھا جو بھاگ گیا تھا؟ بزدل آدمی اور معصوم بچوں کا جو قتل عام کرا، اس کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پاکستانی قوم کے نہتے لوگوں پر سیکورٹی فورس کے اداروں نے جو سیدھے گولیاں چلائیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، صحافیوں نے بھی تصدیق کر دی جو اس وقت موجود تھے۔ حامد میر، اسد علی طور، مطیع اللہ جان، اور مطیع اللہ جان کا جرم یہ ہے کہ وہ اس وقت لاشوں کی جو لاشیں ان کی تحقیقات کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اغوا کر لیا گیا اور اس پر، اور مطیع اللہ جان جو تحقیقات کر رہا تھا ہسپتالوں میں جو لاشیں PTI کی لائی گئی ان کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا، اس لیے مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور سپریم اور سینئر کورٹ رپورٹر شاکر روان کو بھی
اغوا کر لیا گیا۔ دیکھیے کہ اغوا کرنے والے کون ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پاکستانی قوم کا قتل عام کی اب لاشیں بھی چھپا رہے ہیں، یہ چھپیں گی نہیں کیونکہ مظلوموں کا خون راگا نہیں جائے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک ان سے انتقام ضرور لے گا۔ رانا اپنا محسن نقوی شیطان دہشت گرد، محسن نقوی عطا تارڑ دہشت گرد، اور شیطان شہباز شریف ابلیس کی نسل، اس نے اپنی اور شیطان کی نسب سے جو تشکیل ہوئی ہے مریم شیطان، یہ انشاءاللہ جواب ضرور اس جہان میں دیں گے اور اگلے جہان میں دیں گے۔ جو مظلوم پاکستانی قوم کا قتل عام کیا، جو کہتے ہیں یہ ناصر پسند ہے، پھر بے نظیر بھٹو شہید نہ کہنا، اسے بھی دہشت گرد تھی، وہ بھی پھر دہشت گرد تھی، کون سی وہ بھی تو تحریک چلا رہی تھی، اگر وہ جلسے میں وہ بھی تو پھر دہشت گرد تھی، وہ کون سی تھی؟ اگر بھٹو شہید کہا جاتا تو پھر بھٹو بھی دہشت گرد تھا، بھٹو بھی پھر دہشت گرد تھا۔ نواز شریف، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن شہید ہیں، پھر وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ایک سیاسی جماعت، ایسے میڈیا جو کنٹرول میڈیا جو میں تو پاکستانی قوم سے گزارش کرتا ہوں ان کے یوٹیوب چینل پر رپورٹ کریں، ان کے فیس بک پیج رپورٹ کریں، اور ان کے تمام یوٹیوب چینل انسبسکرائب کریں، ان کے فیس بک پیج، ان کا جو ان کے سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو بلاک کریں، ان کا انفالو کریں، تاکہ ان کو اپنی اوقات یاد آئے۔ اور یہ دیگر جو صحافی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان پر بھی سخت نوٹس لینا چاہیے عمران خان کو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن میں نے دے دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں مزید بتاؤں گا انفارمیشن، لیکن مطیع اللہ جان صاحب تحقیقات کر رہے تھے، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں اس پر مقدمہ وہ بنایا گیا جو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پر ایف آئی آر کاٹی۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی، شکریہ۔